پوری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی ان خوشیوں میں شریک ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے خاص طور پر میں تمام اپنی مسیحی برادری کو جو ایسٹر کی بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اس ایک خوشخبری کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جو یقیناً پاکستان کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ تشویش کا باعث بھی ہے۔ اور کل آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں کھیل داس صاحب، ان کے اوپر سندھ میں جو ہے وہ ایک پورا پلان کر کے ایک حملہ کیا گیا۔ الحمدللہ وہ محفوظ رہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ان کے کچھ ساتھیوں کو نقصان ہوا ہے، کچھ چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اور میں یہ ریکویسٹ کروں گی سندھ حکومت سے کہ وہ ان ملزمان کی فوری طور پر گرفتاری یقینی بنائے۔ لیکن ایک بات کی تکلیف ضرور ہوئی کہ میں نے سندھ حکومت یا ان کے کسی شخص کی طرف سے اس کے اوپر کوئی مذمت نہیں دیکھی، اور نہ میں نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ کسی نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا۔ سے یکجہتی کے نام کے اوپر لوگوں کے کاروبار کو اور املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس کے اوپر میں آپ سے کچھ گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں۔ ان جو فوڈ چینز ہیں جن کے اوپر پنجاب میں بھی کہاں کہاں حملے ہوئے، اور اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن یہ پہلے بتانے کی ضرورت ہے کہ ان فوڈ چینز میں 25,000 پاکستانی، کون 25,000 پاکستانی، کوئی یہودی کام نہیں کرتا، اس میں یہاں پر پاکستانی کام کرتے ہیں۔ اور جہاں جہاں ان فوڈ چینز کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر پاکستانی شہریوں کو نقصان ہوا ہے، زخمی بھی پاکستانی شہری ہوئے ہیں اور ہلاک بھی جو ہے وہ پاکستانی شہری ہوا ہے۔ اور یہ غزہ کے نام پر، فلسطین کے نام پر یہ جس قسم کی آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ یقیناً نہ پاکستانی ہے، نہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کا امن اچھا نہیں لگتا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی ترقی اچھی نہیں لگتی، اور یہ کوئی بیرونی ہاتھ بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں اب یہ فلسطین اور غزہ کے نام کے اوپر، فلسطینی اور غزہ کے ہمارے بہن بھائی تو مظلوم وہ لوگ ہیں جو شہادتیں بھی دے رہے ہیں، جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، وہ تو کسی کو مارنے کی بات نہیں کرتے، وہ تو کسی کو جو ہے وہ کسی کے، انہوں نے تو بندوقیں نہیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ میرا مذہب اسلام جو ہے وہ محبت اور آتشی کا مذہب ہے۔ اسلام تو غیر مسلموں کی بھی زندگی کی، جان مال کی تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے، اور یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غزہ کے نام پہ جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے اوپر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ فوڈ چینز جو ہے یہ فرینچائزز ہوتے ہیں جو پاکستانی لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں، پاکستانی لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور اپنے گھر کا روزگار کماتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 25,000 پاکستانی یہاں کام کرتے ہیں، اگر یہ بے روزگار ہو جائے تو اس سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ یا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں کیا ان کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے تشخص کو، نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ مسخ کرنے کی کہ شاید پاکستان خدا نخواستہ جو ہے وہاں پر وہ کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ بات ونس فار آل بڑی کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں آن بہاف آف مائی چیف منسٹر کہ قطعی طور پر کسی کو امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہ کسی بھی نام کے اوپر ہو، وہ مذہب کے نام پہ اوپر ہو، وہ کسی جو ہے وہ یکجہتی کے نام کے اوپر ہو، وہ کسی سیاسی دہشت گردی کے نام پہ ہو، کسی کو امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ تمام جو حملے ہیں یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ ایسے نہیں تھا کہ کیسے ہی بس جو ہے وہ اسپر آف دا مومنٹ میں کچھ ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان فوڈ چینز پر جو حملے ہیں ان میں پنجاب میں 149
جو شرپسند ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 149 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 14 مقدمات ان کے اوپر درج کیے گئے ہیں. لاہور میں 3 مقدمات ہیں جس کے اندر 11 ملزمان گرفتار ہیں. شیخوپورہ میں جو ہے وہ 1 مقدمہ درج ہوا جس کے اندر ایک شخص کی جو ہے وہ شہید ہی میں کہوں گی اس کو وہ شہید ہوا اور اس میں 71 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گجرانوالہ میں 1 مقدمہ درج ہوا ہے اس میں 8 ملزمان گرفتار ہیں. راولپنڈی میں 3 مقدمات درج ہیں جس میں 33 ملزمان گرفتار ہیں. ملتان میں 1 مقدمہ ہے اس میں 11 ملزمان گرفتار ہیں. ساہیوال میں 1 مقدمہ ہے اس میں 6 ملزمان گرفتار ہیں. بہاولپور میں 2 مقدمات ہیں 7 ملزمان گرفتار ہیں. اسی طرح رحیمی خان میں بھی 1 مقدمہ ہے اس میں بھی 2 ملزمان ہیں اور فیصل آباد میں بھی 1 مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سوچنے کے لیے کہ یہ سارے حملے ہو رہے ہیں یہ پوری پلاننگ کے ساتھ صرف پنجاب میں ہو رہے ہیں. اور پنجاب کے اندر چونکہ پنجاب جو ہے وہ الحمدللہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. پنجاب کے اندر لوگ جو ہے وہ زندگی خوش و خرم جو ہے وہ گزار رہے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ روز مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے ذریعے عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہاں پر پوری پلاننگ کے تحت یہ تشدد پسند گروہ جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی کلیئرلی جیسے میں نے پہلے کہا میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ یکجہتی کے نام کے اوپر کسی کا کاروبار بند کرنا یا یکجہتی کے نام کے اوپر جو ہے وہ کسی کی جان لینا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس کے اوپر بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. جو بھی کوئی یہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اور یہ کاروبار پہ جو حملے ہوتے ہیں اس کے اندر جو شیخوپورہ میں ایک شخص جو ہلاک ہوا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ پیٹ پال رہا تھا, وہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کما رہا تھا. اس کی زندگی لینا جو ہے یہ اسلام کے کون سے جو ہے وہ کس نظریے کے تحت جو یہ جائز ہو سکتا ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ میرا مذہب تو غیر مسلموں کی بھی زندگی کی تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے اور یہاں ایک مسلمان اپنے آپ کو آپ مسلمان کہیں ایک طرف اور دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے یہ ناقابل برداشت ہے. اور میں بڑی کلیئرلی وارن کرنا چاہتی ہوں ان تمام سیگمنٹس کو, ان تمام گروہوں کو جو اس طرح کی حرکات کر کے پاکستان کے اندر املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کاروبار بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا, نہیں کرنے دیا جائے گا. اور یہ جو ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہمیں ایز اے سوسائٹی میڈیا کو ہم سب کو مل کر اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور یہ مذہب کے نام پہ جو اشتعال دلانا ہے, بہت ساری ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے بھی ریلیاں چل رہی ہیں, ان کے بھی پرامن احتجاج چل رہے ہیں, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. وہ آپ احتجاج کریں, ہم بھی احتجاج میں شامل ہیں. لیکن یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ غزہ جو ہے اور لبنان ہے یا شام ہے اس کے لیے جو حکومت پاکستان ہے وہ عملی اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے غزہ میں 8 قسطوں میں امدادی سامان بھیجا ہے اور ابھی ایک لاہور میں صوبائی وزیر اطلاعات اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں کہ دوسری جانب لاہور میں عزہ بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. وہ نقصان نہیں ہوا تو ہر طرح کے میز جو ہیں اس کے اوپر لیے جا رہے ہیں. جی ایک اسپیشل میں نے گزارش کی تھی کہ ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے کچھ دن پہلے ہی پچھلی کیبنٹ کے اندر ایک ہم نے نئی فورس بھی اس حوالے سے ترتیب دی ہے جو پوری انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کو بھی دیکھے گی. پروسیکیوشن کے محکمے کو ریویمپ کیا جا رہا ہے. نئے اور بہتر پروسیکیوٹرز خاص طور پر جو کرمنل معاملات ہیں وہ ہوں, خواتین کے خلاف جرائم ہوں یا جو بچے اور ٹرانسجینڈرز ہیں جو ہماری مارجنلائز سوسائٹی جس کو انفارچونیٹلی کہا جاتا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کو باقاعدہ طور پر اسپیشل کیسز کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اور ان مقدمات کے اندر میں آپ کو یقیناً اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر عدالتیں جو ہے ان کو بھی اتنا سینسٹائز ہونا چاہیے کہ کسی ایف اینڈ بٹس کے چکر میں کسی ملزم کو جو ہے کسی طرح کی رعایت نہ ملے. یہ جو ہے نشان عبرت بنے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر ایک قانون موجود ہے اور قانون کو وائلیٹ کرنے کی سزا بہت سخت ہوتی ہے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھی بڑا کامیاب فیسٹیول کیا لیکن ایک شخصیت نے آپ کو متعلق کہا کہ آپ مادر تھیٹر ہیں,
میں اس موقع پر تو یہ بات نہیں کرنا چاہتی. دیکھیے صرف اتنی بات ہے کہ مجھے مادر تھیٹر بننے کا شوق نہیں ہے, لیکن کاش کوئی والد تھیٹر اٹھتا اور وہ جو ہے وہ اٹھ کے ان معاملات پہ جو ہے وہ تماش بینی کی بجائے کوئی عملی اقدامات کرتا تو پھر مجھے مادر تھیٹر نہ بننا پڑتا. یہ بنا ہوا ہے کہ جس طرح دونوں کے واقعات ہیں تو ایک خاص طبقہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ان کا کچھ نہیں بگڑا تو ہمارا بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کیسے, اس لیے میں نے گزارش کی کہ جو اسپیشل یونٹس بنائے گئے ہیں یا جو ہم اسپیشل جو پروسیکیوشن سیلز بنا رہے ہیں ان معاملات کو دیکھنے کے لیے, اور میں نے جیسے کہا کہ عدالتوں کو بھی اس پہ زیرو ٹالرنس شو کرنی چاہیے کہ جو بھی لوگ ان مقدمات میں ملوث ہو کے گرفتار ہوں ان کو کسی بھی قانونی رعایت کا مستحق نہیں ہونا چاہیے. دو سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر, بالخصوص ظاہر ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا ایکشن تو لینا چاہیے, آپ کہہ رہے لے بھی رہے ہیں, کیا کوئی منظم گینگ کام کر رہا ہے, کوئی خاص گروپ ہے؟ ایک کمنٹ یہ کر دیجیے گا. دوسرا امن و امان سے جڑا ہوا معاملہ ہے کہ کیا پنجاب میں جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کو اتنی اس کو جہاد کہتے ہیں, حالانکہ جہاد کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر ہے ہمارے مذہب کے اندر, اور جہاد ریاست کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اوپر کئی دفعہ فتوے بھی آ چکے ہیں. دوسری جو کچے کے ڈاکو کی آپ نے بات کی, دیکھیے کچے کے ڈاکو وہاں سے اٹھ کے نہیں آئے. اب یہ ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں جو پتہ نہیں اللہ جانے کہاں موجود تھے, کیسے تھے, لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کچے کے جو پورا علاقہ ہے اس کو میں نے پچھلی دفعہ جب گزارش کی تھی آپ سے, پریس کانفرنس کی تھی میں نے, تو جتنا ہم نے چیف منسٹر صاحبہ نے وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا ہے, نئی چوکیاں بنی ہیں, ان کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپنز دیے گئے ہیں, ان کو نائٹ ویژن کیمراز دیے گئے ہیں, ان کو وہ اسلحہ جو دہشت گردوں کے پاس تھا لیکن نہتی پنجاب پولیس ان سے لڑا کرتی تھی, وہ تمام اکوپمنٹ ان کو فراہم کیا گیا, اور ہم بہت سارے ڈاکوؤں کی کمر توڑ چکے ہیں. وہ رند گروپ تھا غالباً, وہ بھی ان کی بھی جو ہے وہ کمر ٹوٹ گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بہت قریب ہے جب یہ علاقہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل صاف ہوگا. لیکن پنجاب میں جو دوسری سائڈ سے دوسرے صوبوں سے جو دہشت گرد جو ہے وہ پکنک منانے کے لیے ادھر آتے ہیں, ان کی پکنک کو بھی روکنا بہت ضروری ہے. شکریہ جی. لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. لاہور میں اعظم بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کھیل داس پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہیں. 25,000 پاکستانی ان ملٹی نیشنل فوڈ چینز میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ غزہ اور فلسطین کے نام پر انتشار پھیلانے والوں کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.